سورہ آل عمران آیت نمبر 4. آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 17. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں من قبل هدى للناس وانزل الفرقان. اس سے پہلے تورات اور انجیل کو اتارا گیا هدى للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، وانزل الفرقان، اور فرقان کو بھی اتارا. ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالی کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت سزا ہے، سخت عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تبارک و تعالی غلبے والے ہیں، قدرت والے ہیں، ذو انتقام، اور بدلہ لینے والے ہیں، انتقام لینے والے ہیں. محترم سامعین کرام، سورہ آل عمران کی اس ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر اپنی توحید کو بیان کیا، وہیں پر ہی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی حقانیت کو بھی بیان کر دیا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق، کہ آپ پر ہم نے کتاب کو درست طریقے سے اتارا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کتاب کو اتارا گیا ہے تو کتاب تو نبی پر اترتی ہے، تو اس ضمن میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی بیان کر دیا، اور دوسرے نمبر پر قرآن مجید کی حقانیت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی بیان کر دیا کہ یہ حق اور سچی کتاب ہے. محترم سامعین کرام، آج کے اس زیر 10 آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے تورات اور انجیل کو تو اتارا ہے. یہ تورات اور انجیل من قبل هدى للناس، اس قرآن مجید کے زمانہ نزول سے پہلے وہ کتاب برحق تھی اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ تھی. اور آپ حضرات کو بتایا ہے کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہے، تو صرف یہ نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کو اس کے متعلق بتایا گیا کہ آپ ہی نے اس کی تبلیغ کرنی، بس نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارنے کے بعد باقی پتہ نہیں کتنے حضرات انبیاء علیہ السلام آئے ہوں گے جن کو کہا کہ آپ کی شریعت، آپ کے احکامات جو ہیں وہ بھی تورات والے ہی ہیں، آپ نے اسی تورات کو فالو کرنا ہے، اسی کو لے کے آگے چلنا ہے، اسی کے احکامات کو بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طریقے سے انجیل بھی ہے. انجیل کو اللہ تبارک و تعالی نے اتارا آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، تو ان پر انجیل کو اتار دیا
اور بتا دیا کہ اب آپ نے بنی اسرائیل والوں نے آج کے بعد ان احکامات کو لے کر چلنا ہے۔ محترم سامعین کرام، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت یہ ہدایت کا سرچشمہ یہی کتابیں تھیں اپنے اپنے وقت میں، لیکن اس کے بعد قرآن مجید کا جب زمانہ نزول آ گیا، اتر آیا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات نے پیچھے پڑھ لیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ اس کے بعد لوگوں کی ہدایت کا جو سرچشمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو ڈکلیئر کر دیا کہ اب آخری اور فائنل اتھارٹی اگر کسی کو حاصل ہے، اگر کوئی کتاب اب اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے تو اب وہ یہ قرآن مجید کی شکل میں ہے۔ اور یہ بات پہلے بتا دی گئی کہ یہ قرآن مجید ایسا نہیں ہے کہ الگ تھلگ سی کوئی کتاب ہو، یہ وہی سابقہ جو احکامات ہیں انہی کو لے کر اس کا آگے ایک جدید احکامات اور اس طریقے سے کیا ہے آ چکے ہیں۔ وہی توحید ہے، وہی رسالت ہے، وہی آخرت پر ایمان لانا، وہی جنت اور جہنم کا تصور وغیرہ، سب اسی قرآن مجید نے اسی کو بیان کیا ہے، لیکن انداز بیان قرآن مجید کا ایک اپنا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ من قبل ھدی للناس، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کو اتارا تھا، وہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے فرقان کو اتارا۔ اب فرقان سے کیا مراد ہے؟ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ تو ایک تو معنی یہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس تورات اور انجیل کو اتارا جو لوگوں کی ہدایت، اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ اور سرچشمہ تھا۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، یہاں تک کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتار دیا کہ اب لوگوں کی ہدایت کا اگر سرچشمہ ہے، منبع ہے، یا کسی سے ہدایت لینی ہے تو وہ قرآن ہے۔ تو گیا وہ کہتے ہیں فرقان، اور یہ قرآن مجید کا ہی دوسرا نام ہے، جو کہ فرقان کا معنی ہوتا ہے حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والا۔ اس نے آ کر حق اور باطل کے درمیان میں کیا آ کر فرق کر دیا ہے، ہر چیز کے درمیان میں آ کر کیا کر دیا، فرق کر دیا۔ اس لیے فرقان سے مراد حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں قرآن مجید ہے۔ بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ فرقان سے مراد زبور ہے۔ وہ کیا ہے؟ زبور ہے۔ وہ زبور کیوں ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسمانی کتابیں نازل کی ہیں وہ 4 ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن مجید ہے۔ ماں قبل کے اندر تورات کا بھی ذکر آ گیا، انجیل کا بھی ذکر آ گیا، قرآن مجید کا بھی ذکر آ گیا۔ تو اب یہاں پر چوتھی کتاب زبور ہی رہ گئی تھی، تو فرقان سے مراد کیا ہے؟ زبور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وقت کے اندر زبور کو بھی کیا ہے؟ اتارا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس کی طرف زیادہ رجحان جاتا ہے، یہ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ جس کو بیان کیا ہے وہ کیا؟ انزل فرقان سے مراد یہ نبی علیہ السلام کو دیے جانے والے وہ معجزات ہیں جنہوں نے آ کر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صداقت پر مہر لگا دی، حق اور باطل کے درمیان میں کیا کر دیا؟ فرق کر دیا۔ ان معجزوں نے آ کر حق اور باطل کے درمیان میں کئی چیزوں کو کیا کر دیا؟ واضح کر دیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہاں پر فرقان سے مراد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیے جانے والے معجزات ہیں۔ تو بہرحال ہر معنی اپنے اعتبار سے درست ہے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن مجید مراد لیا جائے تو وہ بھی اپنی جگہ درست ہے، اور اگر فرقان سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو لیا جائے تو وہ بھی اپنی جگہ پر کیا ہے؟ درست ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کو پہلے بتایا، یہ بات بار بار ذہن نشین رہے کہ یہ آیات عیسائیوں کے پس منظر کے طور پر نازل ہوئیں کہ جب ان کا وفد آیا تھا اور انہوں نے آ کر نہ ان کے سامنے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو رکھا تو انہوں نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ قرآن مجید کو رکھا تو انہوں نے ماننے سے انکار کیا، نہیں مانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب ان کو تنبیہ کے طور پر، ٹھیک ہے، ان کو تنبیہ کے طور پر ہمارے ان الذین کفروا بآیات اللہ، یاد رکھنا ہماری نشانیاں، ہماری آیات اب واضح ہو چکی، آ چکی ہیں۔ اب ان نشانیوں کے آنے کے بعد اگر اب کوئی انکار کر رہا ہے نا، نہیں مان رہا، نہیں ایمان لے کر آ رہا، تو پھر یہ کان کھول کے سن لو، لہم عذاب شدید، ان کے لیے کیا ہے؟ سخت سزا ہے۔
دردناک عذاب ہوگا، سخت ان کے لیے کیا ہے عذاب ہوگا۔ چونکہ جب وہ جانتے بھی ہیں اور ان کو پتہ بھی ہے، ان کے علم میں بھی آ گیا اور آ کر اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے، پھر انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ ہی انکار کی کوئی وجہ نظر آتی ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی انکار کر رہا ہے تو فرمایا لہم عذاب شدید، ان کے لیے کیا ہے دردناک عذاب ہے۔ محترم سامعین کرام، یہیں پہ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے ان آیات کا انکار کا ایک مطلب تو یہ کہ سیدھے سیدھے کہہ دے کہ بھئی یہ قرآن نہیں ہے، میں نہیں اس کو مانتا، العیاذ باللہ یہ فلاں فلاں یا کوئی اس طریقے سے، ایک تو انکار ہی ہے۔ دوسرا انکار یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر انسان تحریف کر دے۔ اب تحریف بھی دو طرح کی ہے، تحریف یعنی چینجنگ کر دے، رد و بدل کر دے، تبدیل کر دے۔ اب یہ تحریف، یہ چینجنگ بھی دو طرح کی ہے، ایک یہ کہ اس کی ورڈنگ کے اندر تحریف کر دے، چینجنگ کر دے، اور ایک یہ کہ اس کی میننگ کے اندر کیا کر دے، چینجنگ کر دے، تغیر و تبدیل کر دے، تحریف کر دے۔ لفظوں کے اندر تو تبدیلی یہ تو آپ حضرات کے سامنے ہے کہ اس کی تو کوشش نہ کی ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ بڑی بڑی اس کے مقابلے میں کلام لانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ فیل ہو چکے، وہ نہیں چل سکا ان کا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ قرآن مجید کی یہ لفظی حفاظت و یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ میں لیا ہوا ہے۔ اب اسی کو دیکھ لیے کہ کتنے ہی قرآن مجید کے حفاظ ہیں، پھر قرآن مجید کیا کہتے ہیں چھپا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، کتابت کی ہوئی ہے، سب کچھ ہے۔ اب آپ اس قرآن مجید کو کسی بھی دنیا کے اندر جا کر اگر قرآن مجید کے اس نسخے کو دوسرے نسخے کے ساتھ کمپیئر کر دیں گے نا تو کوئی بھی فرق نہیں آئے گا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ فونٹ لکھنے کا جو سٹائل ہے وہ چینجنگ ہو سکتی ہے، کہ ہمارے ہاں جو مثال کے طور پر یہ جو فونٹ ہے کتابت کا ہے، یہ قرآن مجید کا ہے، یہ نوری نص علی کے فرض کیا، اور وہاں پر ان کا جو عربوں کے اندر ہے وہ عربک کیا ہے سٹائل ہو، یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں تو مثال کے طور پر سورہ آل عمران الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے شروع ہو رہی ہے، تو ان کے ہاں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے ہو، یا کوئی اور آیتیں اس کے اندر ہو، ہم نے تو یہاں کچھ اور آیتیں پڑھ رہے ادھر کچھ اور آیتیں ہوں، ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ دنیا کے اندر عمومی کتابوں کے اندر ہوتا ہے کہ بعض نسخوں کے اندر جی یہ ہے، بعض نسخوں کے اندر وہ ہے، یا یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں کے اندر جس طرح تعریف کی ہے کہ انہوں نے الفاظ کے الفاظ، عبارتوں کی عبارتیں کیا ہے چینج کر کے رکھ دی، ایسی تحریف لفظی اس کے اندر نہیں۔ البتہ دوسری تحریف ہے تحریف معنوی، کہ میننگ کے اندر چینجنگ کر دینا، یہ یہود و نصارہ کا خاصہ تھا کہ وہ تورات اور انجیل کے معنی کچھ ہوتے تھے اور انہوں نے معنی کچھ کا کچھ کر دیا، پتہ نہیں کیا کیا اس معنی کے اندر معنوی طور پر ایسی تبدیلی کر دی۔ مثال کے طور پر آپ ایک واقعہ دیکھ لیجئے کہ ان کے ہاں تھا کہ ہفتے والے دن جناب مچھلی کا شکار نہیں کرنا یا کچھ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اب انہوں نے کیا کر دیا، اس میں ہیلا کر دیا کہ جی اتوار ہفتے دن عبادت کا ہے، ان کو ہر طریقے کا کام منع تھا، ہر کام ان کو کیا تھا منع کا، بس صرف اور صرف کیا کرنی ہے آپ نے عبادت کرنی، بس اور کوئی کام نہیں کرنا، بس صرف اور صرف عبادت کرنی۔ اب انہوں نے کیا کیا، وہ مچھلی کے شکار کرنے کا ہیلا اور اس قسم کہ تورات کے اندر یہ معنی یہ نہیں ہے کہ شکار کرنا ہم کل کر لیں گے، ہم تو صرف ان کو یوں کر رہے ہیں، ایسا مطلب ہیلے بہانے انہوں نے کیا کر دیے، شروع کر دیے، ٹھیک ہے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر ان پر مثال کے طور پر رجم کے احکامات تھے، انہوں نے قرآن وہ کیا کہتے چھپانا شروع کر بھی ہماری تورات کے اندر اگر کوئی زنا کر لے تو اس کی کوئی سزا نہیں ہے، اور اس قسم کا یا اس کا یہ مطلب نہیں، یہ مطلب اس قسم کے انہوں نے بہت سارے کیے۔ یہ جو تعریف معنوی ہے یہ ہوتے ہوتے اس امت کے اندر بھی آئی ہے، اس امت کے اندر بھی آئی ہے۔ اب آپ دیکھیں مثال کے طور پر بڑے بڑے نامور ہیں، آپ اگر یہاں پر نام لے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں لوگ کیا کہتے ہیں برا بلا بھی کہنا شروع کر دیں۔ انہوں نے تعریف کی ہے قرآن مجید کے اندر، انہوں نے کہا ہے کہ جی مثال کے طور قرآن مجید کا حج کا تذکرہ ہے، اب آپ کو پتہ ہے حج ایک عبادت ہے اور کہاں پر ہوتی ہے کیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ حج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس طرح کی عبادت کرنا، حج کا معنی ہے انٹرنیشنل کانفرنس، انٹرنیشنل لیول کی جو کانفرنس ہے وہ ہے کہ لوگ مسلمان اکٹھے ہوں، اپنے مسائل ڈسکس کریں اور یہ کریں اور وہ کریں، اس کا مقصد وہ حج کرنا نہیں ہے۔ یا مثال کے طور پر قربانی ہے،
اب قربانی کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرصے تک قربانی کیے، جانور ذبح کیے ہیں، خون بہایا ہے، باوجود ہے کہ اس وقت صحابہ کرام کے اندر زیادہ فقر و فاقہ تھا، غربت اپنی انتہا کو تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو اس کے باوجود ذبح کیا ہے۔ لیکن اب اگر کوئی آدمی کہے کہ جی اس کا مقصد، قربانی کا مقصد تو یہ ہے نا کہ غریبوں کا خیال رکھا جائے، ان کو کچھ گوشت پہنچ جائے اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے، تو یہی رقم آپ نے جو دینی ہے ان کو دے دیں، اور وہ اپنے مرضی کے چاہے مرضی اپنا گھر بنائے، اپنا علاج معالجہ کرے، یہ کرے وہ کرے فلانا کرے، اس طریقے سے۔ تو یہ تحریف معنوی کی یہ شکل یہ ہوتی رہی ہے، لوگوں نے کوشش کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بھی رجال کار ہر دور کے اندر کیا کی، مہیا کی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ معنی نہیں ہے جو تم اپنے طور پر اپنے ذہنوں اور اس طریقے سے تم چینجنگ کرو، یعنی تو فرمایا ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید، جو بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے گا، وہ انکار کی کوئی بھی شکل ہو، فرمایا لهم عذاب شدید، ان کے لیے کیا ہے، سخت اور دردناک عذاب۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ بڑے غلبے والے ہیں، قدرت والے، انتقام دینے والے، بدلہ لینے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفار بھی ہیں، رحمان بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جبار بھی ہیں، قہار بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ لینے والے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، علی کل شیء قدیر بھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ صرف اس طرح نہ ہو کہ تم اسی پر چلتا رہنا، جی ہم جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرتے رہیں گے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جیسے چاہے معاف کرے وہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کچھ اصول و ضوابط بھی ہے کہ اگر تم اس طرح چلو گے تو تمہارے اوپر پھر یہ ذہن میں رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بدلہ بھی لے گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔